اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 جولائی 2025 بروز جمعہ صبح کا وقت ہے۔ تو یہ میں اپنی ویڈیو نشر کر رہا ہوں۔ ویڈیو کے دوران اگر کوئی گستاخی غلطی ہو جائے تو میں اس کی معذرت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے دوستوں اور عزیزوں، میں کافی دنوں سے یہ بھی نیٹ پر اور ٹی وی پر تبصرے سن رہا ہوں۔ ہمارے ماشاءاللہ بڑے بڑے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ایسے اینکر بیٹھے ہیں جو پیسے لفافہ لے کر مجرموں کے قصیدے بیان کر رہے ہیں۔ اور یار مجرموں کے کیا قصیدے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی اس کا دادا فلانا تھا، اس کا پردادا فلانا تھا۔ میں اس راولپنڈی کے رہنے والا ہوں، چکلالہ ڈوک حافظ میرا گھر ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے جو گورنمنٹ نے ابھی اسکیم نکالی ہے، یہ کتے مار مہم جو ہے، ڈاکوؤں کو اور چوروں کو ختم کرنے والا سسٹم، ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ سب دنیا ان کو سراہ رہی ہے کہ یار جو کچھ یہ ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے۔ لیکن کہنے کا مسئلہ میری صرف اتنی گزارش ہے اپنی حکومت سے کہ یہ جو مجرم بنے ہیں، یہ جو ڈاکو ہیں، مجرم ہیں، یہ جتنے بتھا مافیا بنا ہوا ہے، ان کو بنانے والے کون ہیں؟ آج سے تاریخ آپ پیچھے چلے جائیں 30-40 سال، اس زمانے کے جو جج تھے، جو ایس پی ڈی ایس پی بیٹھے تھے، ان سب کو ٹی وی پر بلایا جائے، ان کے ہاتھوں میں قرآن دیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ جو یہ مجرم ہیں، علانیہ ان لوگوں نے لوگوں کو مارا، ان کے پلاٹ خریدے، چینے، لوگوں کو قتل کیا، ڈر کی وجہ سے غریب آدمی کوئی بولا نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی آگے گیا ہے تو ان لوگوں نے ہمارے ماشاءاللہ اس زمانے کے 40 سال کے جج ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کتنے کتنے قتل کیے ہیں، وہ گھوم رہے ہیں، پوچھنے والے کوئی نہیں ہے۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ان مجرموں کا پہلے بیس دیکھیں۔ ابھی یہ ہے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس نے کروڑوں اربوں روپے کے لوگوں کی زمین چھینی ہے، غنڈہ گردی کلاشنکوف کے سر پر، ابھی اس کے پاس اربوں روپیہ ہو گیا ہے، تو وہ کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ میں مثال کے طور پر 5 آدمیوں کو گولی مار دیتا ہوں، میں آگے جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں معافی مانگ رہا ہوں، میں نے تو کام کر دیا، 5 کو مار دیا، یا میں نے کسی کی بلڈنگ یا کسی کے مکان لوٹ کر وہ پیسہ لے لیا، بعد میں کہتا ہوں جی مجھے معافی دے۔ یہ معافی والا طریقہ نہیں۔ ان لوگوں کا 40 سال 35 سال کا پیچھے ان باپ دادے کا ان کا ریکارڈ چیک کریں، یہ سب ایسے ہی کن ٹوٹے تھے۔ آج جو مطلب ہے کوئی F-16 پر گھوم رہا ہے، کوئی ہیلی کاپٹروں پر گھوم رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، یارا خدا کے بندے اتنا نیر ہے۔ جیسے ہمارے کچھ اینکر ہیں جن کے پاس اپنے جہاز ہیں، میں 40 سال باہر رہا ہوں، ابھی بھی میرا بیٹا باہر ہے، میرے سے آج دن تک کوٹھی نہیں بن سکی ہے۔ آج سے 40 سال 45 سال پہلے کے جو ججز ہیں ان کو دیکھیں، اس کی کیا تنخواہ تھی ان زمانے میں، 6-6 8-8 کوٹھیاں اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، DHA میں، کہیں نہ کہیں۔ یارا خدا کا واسطہ، یار پہلے مجرم کا آپ بیس ڈھونڈیں کہ مجرم بنا کہاں سے ہے، بنانے والے کون ہیں۔ بہرحال جو گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہی ہے، لیکن جس مجرم کو پکڑا جائے اس کو معافی نہ دیں، اس کا پچھلا ریکارڈ چیک کریں کہ انہوں نے کتنی لوٹ مار کی ہے۔ یہ اربوں خربوں روپے، کروڑوں روپے جو ان کے کرائے آ رہے ہیں، کرائے ان کے باپ دادے کے یہ اسٹیٹ تھی۔ راولپنڈی کی تاریخ دورائیں، جب پاکستان بنا یہ راولپنڈی، اس کے بعد یہ ساگری، روات، چکری، یہ جتنا یہ سب سکھوں اور ہندوؤں کا راج تھا۔ یہ ہمارے لوگ کیا کرتے تھے، جتنے ہمارے ابھی کوئی کہتا ہے میں راجہ فلانا، چودھری فلانا، سب جھوٹے بکواس کرتے ہیں، سب یہ گھاس بیچتے تھے یا ٹانگیں چلاتے تھے یا ریڑے چلاتے تھے۔ ایسے لوگوں نے بنایا جی میری اتنی سب بکواس کرتے ہیں۔ آپ 40-45 سال کا گورنمنٹ ریکارڈ چیک کرے، ٹی وی پر ان کو اٹھائے، اور قرآن مجرم کو نہ دیں، قرآن ان کو دیں جو ان کا فیصلہ کر رہے ہیں بیٹھے، قرآن ان کے ہاتھوں میں پکڑا ہوتا ہے کہ پتہ چلے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ بہرحال جو یہ اسکیم نکالی ہے بڑی خوشی کی بات ہے، اور ایسے مجرموں کو کافر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو اچھی سے اچھی بہترین قسم کی سزا دی جائے تاکہ ان کو دیکھ کر دنیا نصیحت حاصل کرے۔ پنڈی پوری بدماشوں کی بری ہوئی ہے، سب مافیا بیٹھا ہوا ہے، آپ جدھر بھی چلے جائیں، یہ سلطان کا کھو دیکھیں، بڑے بڑے بدماش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ گولڑا والی سائڈ پر چلے جائیں، ادھر بڑے بڑے بدماش ہیں، چکری روڈ پر نہیں، یعنی جدھر بھی آپ دیکھیں گے بڑے بڑے نامور بدماش بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پوچھنے والے نہیں، ان کو پشت نہیں کرنے والے پیچھے ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسے لوگوں کا پہلے بیس دیکھیں کہ اس نے پیسہ بنایا کہاں ہے، کتنے لوگوں کا اس نے زمین خریدا ہے، کتنے لوگوں سے اس نے پلاٹ لیے ہیں، یہ ان لوگوں کا حق بھی واپس دیا جائے جن لوگوں پر انہوں نے ظلم کیا۔ بیوہ لوگوں کے حق کھا گئے ہیں، بیوہ لوگوں کی زمینیں کھا گئے ہیں،
कोई पूछने वाला नहीं है, पूछे कोई कौन। आगे उस ज़माने के जज भी माशाल्लाह हमारे ऐसे थे जिन्होंने मतलब जो भी गया मुजरम गया, पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने मेहनत की, पकड़ा। जब आगे गया ना तो आगे से उन्होंने अब उसको जी गवाह नहीं आया, फलान नहीं आया, वो बरी होकर घूम रहे हैं और बड़े बड़े कातिल घूम रहे हैं। बराए मेहरबानी मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि जो भी मुजरम पकड़ा जाए उसकी तहकीकात की जाए, उसके 35, 40, 50 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाए, उसके बाप का रिकॉर्ड चेक किया जाए, उसके दादे का रिकॉर्ड चेक किया कि वो क्या करता था। सब खुरपा थे, खुरपा चलाने वाले थे। ऐसे लोगों ने मतलब बनाया हुआ है जी। कोई कह रहा है जी कि मेरी मतलब परदादा की 50 मिलें थी, मिल किस आदमी की थी? सब हमारी तरह थे, ऐसे ही थे, मजदूर तबका था। तो सिख और हिंदू राज करते थे, सब उन लोगों की ग़ुलामी करते थे। आज ना कोई क्या कह रहा है, कोई क्या रहा है। इसलिए मेरी अगर बातों से किसी को बात सख्त लगी हो, मैं माजरत करता हूँ। तो गवर्नमेंट जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, बड़ी खुशी की बात है। और ऐसे मुजरमों को ऐसी सख्त सज़ा दी जाए ताकि लोग अमन का सांस ले। इसी पर मैं अपनी बात तकरीर ख़त्म करता हूँ। कहने में कोई गलती है फिर भी मैं माजरत कहूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।